زمین کی گردش جو ہے وہ بھی ایک قانون اور ضابطے کے تحت ہے. زمین اس قانون سے باہر نہیں نکل سکتی. پورے کائنات کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے. جس قانون کے تحت اس کائنات کے نظام نے چلنا. اسی طرح سے انسانی معاشرے کے لیے بھی اللہ نے کچھ ایسے قوانین بنائے ہیں جو ہمیشہ کے لیے نہیں بدلیں گے, وہ تبدیل نہیں ہوں گے. ان قوانین میں سے ایک قانون ہے, اللہ نے ہر انسان کا امتحان لینا ہے. تمام قوموں کا امتحان لینا ہے. جیسے ایک فرد زندہ ہوتا ہے اور مرتا ہے, ایک قوم بھی زندہ ہوتی ہے اور مرتی ہے. جسی طرح سے ایک انسان کو اللہ نے امتحان سے گزارنا ہے, آزمائش میں ڈالنا ہے, خدا نے معاشروں اور قوموں کو بھی امتحان میں ڈالنا. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اتنا کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے. اب حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے, ہم انہیں چھوڑ دیں گے اور انہیں نہیں آزمائیں گے, ان کا امتحان نہیں لیں گے؟ ضرور امتحان لیں گے. اللہ نے تمام انبیاء کا امتحان لیا, تمام انبیاء کی قوموں کا امتحان لیا, تمام ائمہ کا اللہ نے امتحان لیا, ان کے گھر والوں کا, ان کے بچوں کا اور ان کے ماننے والوں کے امتحان میں. ہر انسان نے امتحان سے گزرنا ہے, ہر معاشرے سے گزرنا ہے. خدا اپنے مجید میں ارشاد فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم. ہم نے زندگی اور موت اس لیے خلق کی ہے کہ آپ امتحان لیں, آپ کو آزمائیں. ایکم احسن عملا, تم میں سے عمل میں بہتر کون ہے؟ آزمائیں گے ہم آپ کو. ہم آزمائیں گے تاکہ اچھے اور برے کا پتہ چل جائے. ہم آزمائیں گے تاکہ سچے اور جھوٹے کا پتہ چل جائے. ہم آزمائیں گے تاکہ مومن اور منافق کا پتہ چل جائے. ہم آزمائیں گے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, یہ قرآن کی آیات کا مضمون ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ہم آزمائیں گے آپ کو. جتنا جتنا انسان کا ایمان کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا, امتحان بھی سچ ہوتا چلا جائے گا. اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے. سخت ترین امتحانات انبیاء کے, ائمہ کے, اہل بیت کے ہیں, یہ نہیں ایسے. مشکل ترین امتحانات ان کے, آزمائشیں ان کی ہیں. یہ امتحانوں کا سلسلہ, آزمائش کا سلسلہ ہر قوم کے لیے. خدا آزمائے گا کیسے, یہ بہت کام ہے. پھر جب انسان امتحان سے کامیاب ہو کے نکلے گا, طاقتور ہو جائے گا. آزماتا ہے اللہ تاکہ انسان طاقتور ہو جائے, ان کے وجود کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ نکل کے سامنے آ جائیں. میں نے خود سے حسن نصر اللہ سے سنا لبنان میں, انہوں نے کہا 2006 کی جنگ میں اسرائیل نے پر مسلط کی. اس سے پہلے اسرائیل نے قبضہ کیا ہمارے علاقے پر. جب اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا, ہم اسرائیل سے لڑے,
اسرائیل سے لڑے، مقابلہ کیا، ہم اور طاقتور ہو گئے. اب اسرائیل میں نہیں مدد، لبنان میں نہیں مدد، اب ہم شام میں بھی دشمنوں سے لڑتے ہیں، عراق میں بھی لڑتے ہیں. طاقتور ہو گئے. جب انسان امتحان میں خدا و مطالعہ سے ڈالتا ہے اور وہ کامیاب ہو کے نکلتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، اس کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی عزت اور وقار بھی بڑھ جاتا ہے. اللہ نے آزمانا ہے. اللہ نے آپ کو آزمایا، آپ محاصرے میں رہے، چاروں طرف سے حملہ تھا. اس آزمائش میں جب آپ اترے، آپ نے مقابلہ کیا تکفیریوں کا، آپ اس سے عزت اور آبرو کے ساتھ باہر نکلے. آپ کا وقار بھی بڑھا، آپ کی عزت بھی بڑھی، آپ پر لوگوں نے افتخار کرنا شروع کیا. پاکستان میں نہیں، دنیا میں لوگ آپ کی مثالیں دینا شروع ہو گئے. جب آپ جو آپ کا مرتبہ درجہ بڑھتا چلا جائے گا، دشمن کی دشمنی بھی بڑھتی چلی جائے گی، اس کے دل میں کینہ اور بغض بھی بڑھتا چلا جائے گا، خطرے بڑھتے چلے جائیں گے. ایران کی قوم انقلاب لے کے آئی، 65,000 شہید دے کر انقلاب لے آئے. اللہ نے آزمایا، انہوں نے قربانیاں دی، انقلاب لے آئے. انقلاب کے بعد پھر جنگ 8 سال، دہشت گردی کا مقابلہ. جب اس میدان میں اترے اور طاقتور ہو گئے. آج کسی ملک کی ہمت نہیں ان پر حملہ کر سکتی، طاقتور ہو گئے. دوستو، اللہ آزماتا ہے، اور اگر ہم اس آزمائش میں اترے اور کامیاب ہو کر باہر نکلے، ہماری طاقت بڑھ جائے گی. اللہ کیسے کیسے آزماتا ہے، غور سے سنیں. قرآن میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں خوف کی فضا میں آزمائیں گے. ڈر ہوگا، خوف ہوگا. اللہ کہتے ہیں میں آزماؤں گا کس کے ذریعے؟ خوف کے ذریعے. کوفہ والوں نے کہا مسائل کے ساتھ ہے، خط لکھے. جب عبید اللہ ابن زیاد آیا کوفے میں، ابن زیاد کے خوف سے، روب سے ڈر گئے. ڈرے یا نہیں ڈرے؟ ڈر گئے اور شکست کھا گئے. خوف کے سامنے ہمت ہار گئے. جسے بلایا تھا اس سے لڑنے لگے، اپنا مذہب بدل دیا، عقیدہ بدل دیا، دین بدل دیا، خوف کی وجہ سے. شکست آ گئے. اور جب کربلا میں 72 آئے تھے مولا حسین کے ساتھ، وہ خوف سے نہیں ہارے، وہ خوف سے لڑے. وہ حاصل میں ہونے کے باوجود ان 72 نے خوف کی فضا کو توڑ ڈالا، اور خوف
ہو جائے. یہ کیا کہنے لگا ہے؟ علی کی بیٹی نے خوف کی فضا کو توڑ ڈالا بازار میں. یہ تو شہزادی ہے نا. یزید کے سپاہیوں نے یزید سے کہا یزید ہم نے کربلا سے کوفہ شام تک ان پر بڑا ظلم کیا تھے. انہیں پیاسا رکھا, بھوکا رکھا, انہیں خاردار زمین پر پیدل دوڑایا, انہیں دھوپ میں بٹھایا, انہیں مارا, انہیں پیٹا, انہیں دشنام دیے, ان کی گرمتی کی. یہ درد ہے. یزید ان کے بڑے تو کجا ان کے بچے بھی ہم سے گئے. جب انہیں ہم کہتے تھے پانی پینا ہے پیو, کہتے گئے بنشر الماء وقد قتل الحسین الشانا. ہم کیسے پانی پیے؟ ہمارا مولا حسین پیاسا مارا گیا ہے. یہ بچے خوف کی فضا کو توڑتے ہوئے دمشق تک جا پہنچے. کسی کی جرأت تھی ابن زیاد کی حیبت کو توڑے, یزید کی حیبت کو توڑے. علی کی بیٹی نے کام کیا ہے اور ہمیں سکھایا ہے کس طرح خوف کی فضا کو توڑا جاتا ہے, کیسے خوف سے لڑا جاتا ہے. پاکستان میں تشدد نہیں جاتے تھے, ہم ڈرتے ہیں تو سزا ہوتے تھے. کیوں حملے کرتے تھے؟ کیوں خودکش حملے, کیوں ٹارگٹ کلنگ, کیوں مابارکوں پر, عزاداری کے جلوسوں پر کیوں حملے تھے؟ کیوں مسئلے اتار کے مارتے تھے؟ کیوں گلے کاٹتے تھے؟ کیوں؟ تاکہ ہم ڈر جائیں, ہم خوفزدہ ہو جائیں, ہم عزاداری میں نہ آئیں, مجالس میں نہ آئیں, گھروں سے باہر نہ نکلے, بھاگ گئے, چھپ جائے کہیں جا کر. وہ یہ چاہتے تھے نسل یزید. الحمدللہ ہم نہیں ڈرے, ہم نہیں بھاگے, ہم گلی کوچوں میں, شہروں میں, بازاروں میں موجود رہے, اپنے وجود کا اعلان کرتے رہے. ہم نے عزاداری سید الشہداء کو کبھی کمرت نہیں ہونے دیا. ہم جہاں بھی خطرہ تھا زیادہ طاقت سے وہاں پہنچے, ہم آگے بڑھے, نہیں بھاگے. پاکستان کی سرزمین گواہ ہے. کوئٹہ سے لے کر گلگت تک, کراچی سے لے کر بڑا چنار تک فرار نہیں کیا یزیدیوں کے سامنے, ثابت قدم رہے اور ان کے ہاتھ توڑ ڈالے. یہ ہمیں تنہا کرنا چاہتے تھے, یہ ہمیں تکفیر اور کافر کہہ کے تنہا کرنا چاہتے تھے. ہم نے انہیں تنہا کیا, ہم نے سنیوں کو ساتھ بنایا پاکستان میں, انہیں رسوا کیا. دوستو, یہ 1400 سالہ لڑائی ہے. ایک یزید اور فرعون اور نمرود کی نسل چلتی آ رہی ہے, ایک انبیاء کے راستے پر چلنے والے کربلائی نسل سے تعلق رکھنے والے آپ ہیں. اگر آپ تاریخ میں نہ ہوتے, ہر طرف فرعونیت کا راج ہوتا, ہر طرف یزیدوں کا تسلط ہوتا, اور انسان غلامی کی زندگی میں مر چکے ہوتے. انہیں عزت و غیرت و حمیت و پاک دامنی, شرافت اور وقار کا پتہ نہ ہوتا. آپ نے زندہ رکھا ہے وفا کو, حیا کو, پاک دامنی کو, غیرت کو, شجاعت کو, حمیت کو. آپ نے زندہ رکھا ہے. آپ نے عزت نفس اور انسانی کرامت کو آپ نے زندہ رکھا ہے. طول تاریخ میں آپ پاکستان میں نہ ہوتے, آپ یہاں نہ ٹھہرتے, کیا طالبان یہاں تک آتے؟ نہیں, آگے تک جاتے. آپ پاکستان کے دفاع کی بھی فرنٹ لائن ہے اور تشیع کے دفاع کی بھی فرنٹ لائن ہے. آپ نے جنہوں نے حفاظت کی ہے, آپ نے بچایا پاکستان کو, اور آپ نے عقیدے کی خاطر قربانیاں دی. آپ ہیں, آپ نے روکا ہے ان قاتل اور ظالموں کو, ان پاکستان دشمنوں کی سازشوں کو آپ نے شکست دی. آپ بڑے قیمتی, پاکستان کے تشیع بڑا قیمتی ہے. کوئٹہ سے لے کر پورے پاکستان ہر جگہ محاذ کا الگ
وجہ سے برباد ہو گئی، ختم، ان کے نام و نشان مٹ گئے، ان کے نام و نشان۔ مولا علی جیسا امام جنگ لڑ رہا ہے، جنگ صفین میں اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہو گیا تھا، مولا علی کے لشکر میں اختلاف ہوتا نہیں ہوا تھا، بولے نا ہوا تھا، کنہوں نے کیا تھا؟ اختلاف ہوا، علی جیسا امام تھا، مالک اشتر امیر شام کے خیمے تک پہنچ گیا تھا، جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ علی جیسا امام قیادت کر رہا ہو، اگر ساتھ چلنے والوں میں اختلاف ہو جائے، کتنا دکھ دیا ہوگا اس اختلاف نے علی کو، کتنا درد ہوگا علی کے سینے میں اس اختلاف کی وجہ سے۔ یہ نہیں، دشمن چاہتے ہیں آپ کو ٹکڑوں میں بانٹنا، پاکستان میں کہ یہ جی گلگت بلتستان کا شیعہ ہے، یہ کشمیری ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ توری ہے، یہ بنگلش ہے، یہ شین ہے، یہ شروع بدل میں نام، جو مارنے والے ہیں وہ قوم کی بنا نہیں دیکھتے، وہ ایک دیکھتے ہیں، یہ علی کا شیعہ ہے، صرف یہ دیکھتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ مارنے والے ایک دیکھتے ہیں، دشمن کی پوری کوشش ہے آپ جو پورے پاکستان میں بسنے والے مظلوموں کے لیے آپ نمونے عمل بن گئے تھے، وہ آپ کو توڑ دے، ٹکڑوں میں بانٹ دے، کمزور کر دے، الجھا دے آپ کو آپس میں۔ جب پاڑا چنار محاصرے میں تھا، کیا پورے پاکستان میں لوگ آپ کی مدد کے لیے نہیں اٹھے تھے؟ نہیں اٹھے تھے؟ کس شہر میں مظاہرے نہیں ہوئے؟ پورے پاکستان کی سڑکوں کو انہوں نے بند کیا، گلگت بلتستان سے لے کر کوئٹہ کراچی تک تمام بڑی شاہراہیں، اسلام آباد، پنڈی سارے بند کر دیے انہوں نے آپ کے لیے۔ ان کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، وہ آپ کے لیے اٹھے، کوئی شہر نہیں تھا چھوٹا بھی جس میں مظاہرہ ہو آپ کے حق میں، پریس کانفرنس ہو آپ کے حق میں، پاکستانی دنیا میں جہاں لوگ تھے، یورپ اور امریکہ تک، کینیڈا، آسٹریلیا تک، لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ برما میں آپ کے حق میں لوگوں نے مظاہرے کیے، بنگلہ دیش میں کیے، لوگوں کی توجہ آپ کی طرف تھی، آپ میدان میں ڈٹے ہوئے تھے، اگر آپ بھاگ رہے ہوتے پھر بھی کوئی توجہ نہ دیتا، کیونکہ بھاگنے والوں کو کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے۔ آپ ڈٹے ہوئے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، پورے پاکستان کے مومنین اور پاکستان سے واپس کرنے والے لوگ آپ کے ساتھ تھے، ان کے دلوں کی دھڑکن آپ ہے، ان کا دل آپ ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ آپ کو کمزور کر دے، ابھی خطرہ ہے ختم ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، خطرے ختم نہیں ہوتے اس ملک میں۔ ہم ایسے ملک میں رہتے جہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ حکمران بچائیں گے، حکومت بچائے گی، تو کہاں بچایا تھا ہمیں حکومت نے؟ جب چاروں طرف سے لوگ سیکرٹیریا سے طالبان کے حامی لوگ آ رہے تھے، کبھی کسی نے ان کو روکا تھا؟ کیا کوئٹہ میں حکومت نہیں تھی؟ کراچی میں نہیں تھی؟ گلگت بلتستان تک جو راستے تھے نہیں تھی؟ کمزور حکومتیں، لاپرواہ حکومتیں، غافل حکومتیں، مجرم حکومتیں ہیں، آئیں ان سے اگر ہم توقع رکھیں گے یہ ہمیں بچائیں گے، یہ ہمارے جان اور مال کی حفاظت کریں گے، ہمیں اگر آپ نے مقاومت نہ کی ہوتی، مقابلہ نہ کیا ہوتا، آج آپ یہاں نظر نہ آتے، آپ کو حکومت نے نہیں بچایا، آپ نے اپنی
ہمیشہ بزدل ہوتے سب. آپ یزید کو بہادر سمجھتے ہو؟ آپ فرعون کو بہادر سمجھتے ہو؟ صدام بہادر تھا. اگر بہادر ہوتا تو نیچے چھپا نہ ہوتا زمین کے اندر. ہمارا امام شیر ہے اسد اللہ غالب ہے. مسجد میں شہید ہوا ہے, کسی غار میں نہیں شہید ہوا. لہذا دشمن کی آپ پر نظر نہیں. آپ کی وجہ سے پورے پاکستان میں طاقت مل گئی, حوصلہ مل گیا. دشمن چاہتے ہیں آپ کی شہیدوں کی قربانیاں ضائع ہو جائیں, جوانوں کا خون ضائع ہو جائے. شہیدوں کے خون کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے. جو بھی اختلاف کی آواز ہے نا, یہ شیطان کی آواز ہے. اختلاف ہمیں پورے پاکستان میں کمزور کر دے گا, اور آپ کا اتفاق ہمیں پورے پاکستان میں طاقتور بنا دے گا. ہمارے ذمہ دار بڑا کنال کا فاصلہ نہ ہوتا تو میں مدرسے میں پڑھا رہا تھا, پڑھا رہے تھے مدرسے میں. آپ کی مظلومیت نے ہمیں مدرسوں سے نکالا ہے. آپ کے مقاومت اور استقامت نے ہمیں مدرسوں سے نکالا. اور ہم تو پڑھا رہے تھے مدرسوں میں, کوئی فارغ لوگ نہیں تھے. مدرسوں سے نکالا ہے, گھروں سے نکالا ہے. ہم گھر لوٹ نہیں سکے, واپس نہیں جا سکے. بڑا چنار, یہ خان, کوئٹہ, ہر طرف مشکلات تھی. الحمدللہ آج پہلے سے حالت بہتر ہے, لیکن اصل آپ ہے کبھی اختلاف نہ کرنا. آپ سمجھدار لوگ, آپ نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اسلام ہیں, تجربہ کار ہیں. آپ اکٹھے لو, ابھی اور بڑا خطرہ ملا ہے. ایک امتحان سے گزرو گے دوسرا آئے گا. جیسے چھت پر چڑھتے ہیں نا, ایک سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی کے بعد تیسری, چوتھی, پانچویں, مرتے دم تک امتحانات ہیں. مرتے دم تک, مرتے دم تک امتحانات ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ ایران میں شاہ سے لڑے ہو, انقلاب آیا, اندرون صدام سے لڑائی شروع ہو. پہلے پارٹیزن سے لاشیں آتی تھی, کہاں سے بھی لاشیں آتی ہیں, شام سے. امتحان ختم ہونے والا نہیں ہے, یہ امتحان جاری رہنا ہے. ابھی نیا مرحلہ آنے والا ہے, نئے خطرے آ گئے ہیں. آپ خود ہی دہشت گردوں یزیدوں کو داعش کا رنگ چڑھا کر لایا جا رہا ہے اس علاقے میں. ننگر حق میں ریڈیو خلافت چل رہا ہے, چل رہا ہے. سعودی عرب نے اور امارات نے اور کویت کے بادشاہوں نے کہا ہے یہ جو خلافت ہے بکر بغدادی کی, یہ یہاں سے لے جائیں, ہمیں خطرہ ہے اس سے. کہاں لے جائیں؟ یا لیبیا میں لے جائیں یا افغانستان میں لے جائیں, وسطی ایشیا میں. ادھر آ رہے ہیں. پاکستان کے اندر کے سلیپنگ سیل موجود ہیں, افعال موجود ہیں, گروہ موجود ہیں, دڑا دھڑ کے گروہ بن رہے ہیں. ایک بڑا خطرہ ہے. ضرب عضب ہوئی, ہمارے سیاسی قوتوں نے ساتھ نہیں دیا. اکیلی فوج نہیں لڑ سکتی دشمن سے. اور میں فوج کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں, علی کے ماننے والے بہت بامسا ہیں. جہاں یہ ہو وہاں کبھی فوج پر حملہ نہیں ہوا, پولیس پر حملہ نہیں ہوا. اور جہاں تکفیری ٹولہ ہو وہ آپ پر بھی حملے کرتا ہے, ہم پر بھی حملے کرتا ہے. آپ تکفیری ٹولے کو کبھی چین سے نہ رہنے دو. ان کا بیس کیمپ انڈیا میں, لہٰذا ہم نے ہوشیار رہنا ہے, بیدار رہنا ہے, خود اپنی حفاظت کرنا ہے. اس کے لیے اتفاق اور اتحاد ضروری ہے. انشاءاللہ اللہ نے کامیابی کے لیے 4 چیزیں ضروری قرار دی ہیں. ایک اللہ پر ایمان اور توکل, دوسرا بصیرت. اگر آپ بصیرت ہوں گے فتنوں کو سمجھ لیں گے, شرارتوں کو سمجھ لیں گے, سازشوں کو سمجھ لیں گے اور ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. اگر بصیرت ہوگی دشمن کو پہچان لیں گے کہ دشمن کون ہے.
تیسری چیز صبر. صبر کا معنی کیا؟ میں اکثر کہتا ہوں یہ ستون جو ہے اس نے وزن اٹھایا ہوا ہے، یہ جھک نہیں رہا ہے، اس حالت کو بھی وزن میں اٹھائے رہے اور کھڑے رہے، اسے کہتے ہیں صبر. خوف کا وزن، دشمنی کا بوجھ، سازشوں کا بوجھ، جان دینے اولاد کی قربانی کا بوجھ اور دباؤ، یہ سارا دباؤ، حکومتی دباؤ، یہ آئے اٹھائے رہے، ٹوٹے نہیں، جھکے نہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ صبر. بوجھ کو، ہر قسم کے بوجھ اور وزن کو اٹھائے رکھنا صبر. اور مقاومت کسے کہتے ہیں؟ کہ بوجھ اٹھائے ہوئے رکنا نہیں، آگے بڑھنا. خوف کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے. اسے کہتے ہیں مقاومت اور استقامت. اللہ پر ایمان اور توکل، بصیرت، صبر اور مقاومت، یہ چیزیں ہوں اللہ فتح دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یونٹی چاہیے، وحدت چاہیے، اتحاد چاہیے، اتحاد چاہیے. یہ ایک بڑا خطرہ ہے پیش، اپنے آپ کو اکٹھا کرو، قریب ہو لو، ملو، فاصلوں کو سمیٹ دو. جب ہم وہاں سنتے ہیں اختلافات ہیں، یقین کریں ہمارے دل زخمی ہو جاتے ہیں، ہم بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. نبی ابو کی حالت وہاں شو بھیج کے لوگ وہاں سے نکلے، واپس نہیں جا پائے. ہاں اگر مقابلہ اور مقابلت وہاں پر بھی ہوئی، ایسا نہیں کہ نہیں ہوئی، لیکن اگر پہلے سے بھرپور تیاری ہوتی شاید شوق کے ہاتھ سے نہ جاتا. آپ بالکل محاذ کے بعد جو محاذ ہے وہاں زندگی گزار رہے ہیں، فرنٹ لائن پر زندگی گزار رہے ہیں. انشاءاللہ یہ زمانہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ مولا علی کے پیروکاروں کی فتوحات کا زمانہ ہے، کامیابیوں کا زمانہ ہے. مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، لیکن کامیابی بھی ہے. یمن سے لے کر پاڑا جناب تک کامیابیاں ہیں، فتوحات ہیں. اور اسلام دشمن تکفیری کو دیکھو اور پرستوں کو شکست پر شکست دو. مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم سارے مل کر اکٹھے ہو کر ہر مشکل مرحلے میں دشمن کو شکست دیں گے انشاءاللہ. اگر واقعہ ایمان اور باور ہے پھر پوری طاقت کے ساتھ مولا حسین سے عہد کریں، اے آقا مولا حسین، ہم تیرے نام کی خاطر آپس میں نہیں لڑیں گے، اتفاق کے ہاتھ سے رہیں گے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. آخری وقت تک خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک ہمیں آل محمد کے راستے پہ ثابت کر. بیٹے دینے پڑتے ہیں، جانے دینی پڑتی ہیں، مشکلات ہی نہیں پڑتی. ہم کتنی مشکلات کو جی لیں گے، جتنی کربلا والوں نے جی لی اتنی کسی نے دیکھیں. کربلا ایک وقت وہ آیا جب میرا باب الحوائے ابوالفضل عباس حسین کے پاس کہا مولا مجھے اجازت دے دیں. عباس آسرا تھا بہنوں کا، اور ماں کو بھی عباس کا بڑا مان تھا. جب ام البنین کو خبر ملی نا حسین مارے گئے، تڑپ کے پوچھتی ہے میرا عباس کہاں تھا. جب کہا جاتا پہلے عباس شہید ہوئے پھر حسین مارے گئے. یہ بھی کہتی کیسے کسی کی جرت میرے عباس کو مارے، کیسے میرا عباس شہید ہوا.
میرے عباس کے اتنا قریب آئے کہ میرے عباس کے سر پہ برج مارے. لوگ کہتے بی بی پہلے بازو قلم ہوئے پھر سر پہ برج مارا. پھر سر پہ گزرتا. کہتے ہیں کربلا میں جو بھی شہید ہوا ہے نا، جب اس دنیا سے گیا ہے نا، تو جانے سے پہلے اللہ کے نبی نے اسے جام کوثر پلایا ہے. ابا علی اکبر کو سب کو ایک شہید پیاسا گیا ہے جس کا نام ہے ابو الفضل عباس. کیا عباس کے لیے اللہ کے نبی جام کوثر نہیں لائے تھے؟ لائے تھے. لیکن عباس کے طرف میں کہا تھا اللہ کے نبی مجھے معاف کرنا، میرے حسین کے بچے بڑے پیاسے ہیں، میری وفا اجازت نہیں دیتی، میرا والا حسین پیاسا ہو اور میرے لب پانی سے تر ہو جائے. عباس بڑا وفا تھا، بڑا وفا تھا. پانی کا مشکلہ لے کے جب چلا نا، نہیں کہتے اپنے رہا سے خیمہ کی طرف چل، ہر طرف سے تیر اندازی شروع ہو گئی، حملہ شروع ہو گیا. آگے بڑھتے بڑھتے ایک بلے پر دایا بازو قلم ہو گیا. پانی کے مشکلے کو دانتوں میں لے لیا، دایا بازو قلم ہو گیا، سینے کے نیچے لے لیا. اور یہی کہتے ہیں اللہم انا اطفال الحسین اشقار، میرے اللہ میرے حسین کے بچے بڑے پیاسے ہیں. کسی طرح یہ پانی خیمہ پہنچ جائے. یہ ایک ظالم نے تیر مارا. عباس نے دیکھا کہ پانی کو لگے گا، عباس کے بازو تو ہے نہیں، اس طرح تیر کا راستہ روکا کہ عباس کی آنکھ میں آ کے لگا. عباس نے سب کو جھٹکا لیا، تیر نہیں نکلا. ایک ظالم نے تیر مارا جو پانی کے مشکیزے میں لگا. بعض عارف علماء کہتے ہیں کہ عباس کب شہید ہوئے تھے؟ وہ کہتے ہیں جب تیر پانی کے مشکیزے کو لگا تھا عباس کی روح نکل گئی تھی. عباس سر پہ گھس کھا کے گرے، سینے کے تیر پش سے نکل گئے. ایک خطیب کو عباس خواب میں آئے، کہا فلاں شخص عالم کو کہ میرے مسائل کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مولا میں نے خود سنا آپ کے مسائل پڑھتا ہے. کہا یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے اپنے آپ کو بازو سے سنبھالتا ہے. جب میں گھوڑے سے گرا تھا میرے بازو نہیں تھے، سینے کے تیر پش سے نکل گئے تھے. میرے حسین عباس کے زخمی بدن میں آگے پہنچے. عزیز عباس کی آنکھوں میں خون ہے. عباس نے حسین نے سر عباس کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا. میں نے بعض علماء سے سنا ہے عباس نے جب دیکھا نا میرا سر مولا حسین کے زانوں پہ ہے، سر اٹھا کے خاک پر رکھ دیا. حسین نے کہا عباس تو نے کیا کیا؟ کہا مولا